کل کے سبق اور درس کے اندر گائے کا جو واقعہ تھا وہ ایک ہی سبق کے اندر ہم نے اس کو ذکر کیا، اور اس میں یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کی یہ خصلت بتلائی گئی کہ خواہ مخواہ سوالات کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ اپنے اوپر مشکل کرتے چلے گئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو فرمایا کہ وہ ایک گائے ذبح کرنے سے بھی حکم پورا ہو جاتا۔ تو کسی بھی مسئلہ معلوم کرنے کے بعد اس میں حجتیں نکالنا، اس میں گنجائشیں پیدا کرنے کے لیے کام کرنا، فرمایا یہ ایسا کرنا یہ یہودیوں کی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ جب مسئلہ پتہ چل گیا، اب ہاں ایک ہے واقعہ تو اس میں کچھ رخصت ہے، ایک عزیمت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا مسئلے کے اندر جان بوجھ کے ایسے اشکالات پیدا کر لینا، فرمایا کہ اس طرح کرنا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقتاً مسئلہ ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ اور وراثت کے جو عموماً مسئلے ہوتے تھے نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی محمد صاحب کہ میرے پاس اکثر تو وراثت کے مسئلہ آتے ہی نہیں ہیں، یعنی پورے علاقے کے بڑے مفتی ہیں، تو لوگ تو مقامی جو سیشن جج ہے نا وہ استادوں کا واقف تھا، تو جب بھی اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا وہ کہتا جاؤ مفتی محمد صاحب کے پاس پہلے فتویٰ لے کر آؤ، میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب مجبوراً آنا پڑتا تو آ کر کہتے تو آتے بھی وہی وہ جی حضرت صاحب جی ہمارا اس میں حصہ بنتا ہے نکالیے۔ میں نے کہتا بھی جس کا جو بنے گا میں نکال دوں گا۔ جو معروم ہو جاتا نا، جو لے کر آتا مسئلہ، کہتا نہیں جی نہیں قانون کے مطابق تو ملتا ہے نا جی، وہ لے لے۔ پھر مطلب شریعت کو اس طرح لینا اگر اپنے مفاد میں ہو، اب دادا فوت ہو جائے پوتا وارث نہیں بنتا، شریعت کا قطعی قانون ہے۔ پاکستان کی عدالت نے اگر خلاف شرع قانون پاس کر لیا ہے تو اس سے شریعت کا حکم نہیں بدلے گا۔ جب مسئلہ پوچھ کر جاتے ہیں پھر عدالت میں جا کر دعویٰ دار کر دیا کہ ہمیں وراثت نہیں ملی دادے کی، بھئی جب شریعت نے رکھی نہیں ہے تو آپ دادے کی وراثت کیسے لیں گی؟ ایک بیٹا والد کی زندگی کے اندر وفات پا جائے، بس باپ فوت ہی نہیں ہوا تو اس کی وراثت اس کو آگے ہاں اپنے باپ کے لے سکتے ہیں، دادا کی وراثت نہیں۔ اس طرح اور بھی کچھ قوانین ہیں۔ تو فرمایا کہ مسئلے میں جو بلا چوں چراں تسلیم کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ آج کے سبق کے اندر ان کے اوپر زجر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ظالم ہیں، ان کے اتنے زیادہ واقعات سننے کے باوجود ان کے دل سخت ہوئے پڑے ہیں کہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو پتھروں کے ساتھ مثال دینا یہ پتھر کے بھی توہین ہے، یہ پتھر کی طرح بھی نہیں ہے۔ پتھر پھر بھی کچھ فائدہ مند ہوتا ہے، ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ اللہ کی نافرمانیوں سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں جی، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر بھی سخت رہے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک یعنی سارے واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ پس ہو گئے وہ پتھر کی طرح، او اشد قسوا یا وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں یہ اللہ کیوں کہا؟ کیونکہ پتھروں میں سے اللہ کہتے ہیں کچھ نفع حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیے جی، 3 قسم کے نفع حاصل ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھر میں سے بعض پتھر تو وہ ہیں کہ اس میں سے بہہ پڑتی ہیں اس پتھروں میں سے الانہار ناریں، ان میں سے ناریں جاری ہوتی ہیں، یعنی چشمے مراد یہاں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ، اور پتھروں میں سے بعض وہ پتھر ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، یعنی بہت زیادہ لمبا بڑا چشمہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے چشمے بھی نکل پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض وہ پتھر ہیں البتہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ اس میں اللہ نے 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا کہ پہلی قسم جس سے بڑے چشمے نکلتے ہیں، دوسرے جو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے چشمے پانی کی ناریاں نکل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی پتھروں سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک پتھر پہاڑوں سے سرکتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی ان میں یہ وجہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں علماء مفسرین بڑی بحث میں پڑے، بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا پتھر کیسے اللہ کا خوف کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال مفسرین نے یا علامہ مفسرین نے جواب دیا بالکل اللہ نے ہر چیز کے اندر حص رکھی ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے فرمایا ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تو پتھروں کے اندر بھی اتنا حص اور شعور ہے، اس لیے تو پہاڑوں پر اللہ نے کیا کہا تھا، ہم نے اس قرآن کو پیش کیا
انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے، زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، اور کتنے واقعات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں مسلم شریف کی روایت ہے، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ وہ پتھر میں جانتا ہوں اس پتھر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کو درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قضاء حاجت پر کسی میدان میں تشریف لے جانا ہوتا پردہ بنا دیا کرتے تھے۔ تو کتنے پتھر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، تو زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا تو اسکن یا صبیر فإن علیکم نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ کیوں کانپتا ہے، رک جا، تیرے اوپر اللہ کا نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ۔ پہاڑ رک گیا۔ ایک مرتبہ آپ یوں نکلے اور پہاڑ کی جانب دیکھ کے کہا، میرے صحابہ یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کے ساتھ ہماری محبت ہے، احد پہاڑ کے ساتھ۔ تو یہ کتنے واقعات ہیں کہ ان میں اللہ نے یہ خاص صفت رکھی ہے، لیکن وہ اگرچہ ہم ان کو زندگی نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو حیات نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا شعور اللہ نے اس میں۔ اور وہ مشہور معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بند کر کے لائے کنکریاں، ابو جہل نے کہا، ابو جہل لایا اور کہنے لگا اگر آپ یہ بتلا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور نے فرمایا دیکھ لے، ماننا تو نے پھر بھی نہیں ہے، میں مان جاؤں گا۔ فرمایا بتلانا تو اور دور کی بات ہے، میں نہیں بتلاتا، تیری مٹھی والی چیز خود بتلائے گی کہ میں کیا ہوں۔ مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ جس کو چاہے شعور عطا کر دے۔ تو فرمایا یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، پتھر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نفع دیتے ہیں، ان یہودیوں سے اتنے نفع کی بھی امید نہیں ہے۔ اس علماء کی بھی 3 درجے بیان کیے لوگوں کے۔ کچھ لوگ اور علماء وہ ہیں جن سے بڑے فیض جاری ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے حلقے اپنے علاقے تک فیض پہنچا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عام مومن اور وہ لوگ جو اللہ کے خوف تو رکھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں غالب ہے۔ فرمایا تو ایسے اس درجے تک رہو، کم از کم رب کا خوف غالب رہے، اس سے نیچے نہ چلے جانا کہ اللہ سے بھی بے خوف ہو جانا، فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب آگے آئیے جی، اس کے اندر ان یہودی علماء کی اللہ رب العزت پھر مزید زجر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسے گندے لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کو بیچ ڈالا انہوں نے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، وقد کان فریق منہم، حالانکہ تحقیق ہے ان میں سے ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جب وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے اندر تعریف کر دیتے ہیں لفظاً بھی اور مانن بھی، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ ان کو سمجھ ہوتی ہے، وہم یعلمون، اور اس کو جانتے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں علماء یہود کتاب سے مراد تورات ہے کہ جب کتاب اللہ کی تورات کے اندر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی علامات فوراً چھپا لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی تورات میں کوئی ذکر تو نہیں ہوا؟ نہیں، تورات میں کوئی ذکر نہیں ہوا، یہ ایسے انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، نعوذ باللہ، حسد کی بنا پر۔ اللہ کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ پھر آگے دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعض ان کے بعض کی جنہیں ملاقات کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے اصل یہودی ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں بتلاتے ہو ایسی باتیں کہ فتح اللہ علیکم، کہ وہ ظاہر کریں ایسی باتیں، ظاہر تو تم بیان کرتے ہو ان سے، بما ایسی باتیں فتح اللہ علیکم جو ظاہر کی اللہ نے تمہارے اوپر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ بھی ان باتوں کو لے کر، عند ربکم تمہارے پروردگار کے ہاں، افلا تاکلون آیا تم نہیں سمجھتے۔ یہ منافق یہودی جو تھے نا، مومنوں کے پاس کیا کرتے تھے؟ ہم ایمان لے آئے، ہم پکے مومن ہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں۔ جب واپس جاتے نا یہودی منافق کہتے جو اصل یہودی تھے ان کے پاس، بھئی ہم تو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا کیا بات بتلاتے ہو تم انہیں؟ ہم تو کبھی کبھار بتلا دیتے کہ کتاب تورات کے اندر واقعتاً یہ بات لکھی تو ہم اس لیے مسلمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا تم جو یہودی تھے تم مسلمان کیوں ہوئے؟ کتاب تورات کے اندر یہ بات لکھی تھی، ہم اس لیے مسلمان ہوئے۔ علماء یہود کو جب یہ بات پتہ چلی نا
انہوں نے کہا دیوانوں پاگلوں تم جا کر انہیں وہ باتیں بتلاتے ہو جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بھائی ہاں بھائی تم نے کیوں ایمان نہیں لائے؟ تو ہم تو سراۃ انکار کرنے کی بات ہی نہیں تھی، تم خود بتا کر آتے ہو کہ کتاب اللہ یعنی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، یہ تم اپنے خلاف دلیلیں جمع کر رہے ہو اور کل قیامت کے دن مسلمان اسی دلیل کو لے کر تمہارے خلاف دعویٰ کریں گے کہ یہ منافق تھے، انہیں پتہ تھا، انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ کتاب اللہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیسے بھولے انسان ہیں، لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ کو تو سب علم ہے کہ تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تم نے کیا تعریف کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی نادانی بھی ہے اور ان کی حسد اور بغض بھی دیکھو کہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں تاکہ نہ پتہ چلے کسی کو کہ تورات کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے دیکھیے جی ترجمہ، فرمایا اولا یعلمون، اللہ نے وہی بات بنی، آیا نہیں جانتے وہ کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ اعلانیہ کام کرتے ہیں۔ تم 70 اندھیروں کے اندر چھپ کر بھی کوئی کام کرو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم بڑے بازار میں کوئی کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ومنہم، اب یہاں سے تیسرا فریق عام عوام یہود جو ہے وہ کون سی ہے؟ ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے کون ہیں؟ بے پڑھے یعنی امی لوگ ہیں، لا یعلمون الکتابہ، نہیں جانتے وہ کتاب کو، یعنی کتاب سے مراد تورات، الا امانیہ، مگر یادیں ہیں یا دل خوش کرنے کے لیے۔ دو معنی کیے گئے ہیں، بلا سند باتیں ہیں یا دل خوش کن باتیں ہیں، بس دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر وہ ایک خیال کرتے ہیں بے بنیاد قسم کے۔ اللہ کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کتاب کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں عام عوام کو هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ حاصل کریں اس کتاب کے ذریعے سے ثمنًا قلیلا تھوڑا سا کم ثمن، تھوڑا سا پیسہ۔ فویل لہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے، جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے، مما کتبت ایدیہم ان لوگوں کے لیے جو وہ کتابت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے مما یکسبون جو کچھ وہ کما رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جو عام یہودی ہیں نا، دو طائف کے، ایک ہیں علماء یہود جو سارا کچھ جانتے ہیں، دوسرے وہ ہے جو تورات پڑھتے رہتے ہیں کچھ علم رکھتے ہیں، تیسرا طبقہ ہے جیسے بالکل جاہل عوام جسے کہتے ہیں بھائی تم کیوں یہودی ہو، تمہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی مبعوث ہو گئے؟ وہ نہیں جی نہیں، ہم تو سنتے رہتے ہیں اپنے مولویوں سے، اپنے علماء یہود سے، وہ کہتے ہیں یہ سچا پیغمبر نہیں، تم نے پڑھا ہے، تم نے تورات کو دیکھا جی ہمیں تو آتی نہیں ہے، بھائی پھر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ بس جی ہمارا دل نہیں مانتا، یہ ہے الا امانیہ، اپنے دل کی باتوں کو، دل کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کا قصور بھی ہے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ آج جیسے لوگ کہتے ہیں جو فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کی تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بھائی تم نے تحقیق کیوں نہیں کی دین کی؟ تم نے قرآن کو کھول کر کیوں نہیں دیکھا کہ واقعتاً قرآن میں یہ حکم موجود ہے، حدیث پاک کے اندر حکم موجود ہے، اس کی جستجو کی تھی؟ تو یہ حالت کبھی بھی عذر نہیں بنے گا کہ وہ بندہ کہہ دے مجھے پتہ نہیں تھا مسئلے کا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ان یہودیوں کی خباثت دیکھیے علماء کی، فرمایا کہ یہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، تورات کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں جو حکم جس میں باتیں لکھے اس کو چھپا لیا اور اس کے اوپر اپنا ٹیگ لگایا اور لوگوں کو کتاب بیچ کر کہا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ سارے کے سارے اس میں احکامات کون سے ہیں؟ جو اللہ نے اتارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیسے ظالم ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر، کیوں؟ وہ ہدیہ وصول کرنے کے لیے، وہ تبرکات وصول کرنے کے لیے، وہ دیگیں بند ہو جائیں گی، وہ مال بند ہو جائے گا، وہ گدی چلی جائے گی، دنیاوی غرض کے لیے۔ اللہ کے دین کو بیچنے والوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وادی ہے، یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے دنیا کے اندر بھی، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو فرمایا دین کو مت بیچا کرو، مسئلہ صاف اور سیدھا بتلایا کرو، مسئلے میں ڈنڈی نہ مارا کرو، توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا دینی مسئلہ جو تمہیں پتہ ہے اس میں ڈنڈی مت مارو۔ فرمایا
تحقیق کے ساتھ جواب دو، وگرنہ جو چھپائے گا، جو اس کو فروخت کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا آگے پھر ان کا ایک اور نظریہ تھا صاحبزادوں کی حالت۔ یہ جو یہودیوں کے تھے نا علماء، جو جن کے باپ بھی عالم، پھر اس کا باپ بھی عالم، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم نے جہنم میں جانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تم نے جہنم میں کیوں جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم ہیں مومن اور موسیٰ علیہ السلام ہیں اللہ کے آخری پیغمبر، جنت تو ہمارے ہے ملنی ہے، جہنم میں ہم نے اس لیے جانا ہے۔ وہ جو ہمارے بڑوں نے چند دن کیا کی تھی، بچڑے کی عبادت کی تھی نا، انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، تو چونکہ وہ ہمارے بڑے تھے تو انہوں نے یہ کام کیا تھا، باقی ہماری بھی رضا ان کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ان کی وجہ سے ہم ان کے تابع ہو کر کچھ دن جہنم میں رہیں گے۔ یہ کہتے تھے 70,000 سال ٹوٹل دنیا کی عمر ہے، ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن یہودی نے جہنم میں جلنا ہے۔ یہ سارے حساب لگا رکھے تھے اور کہتے اس کے بعد پھر جنت ہمارے یہودیوں کے جو جنت جانے یہودی جانے، بس اور تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی ظالموں کا اندازہ دیکھو، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں گویا اللہ نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ بس چند دن تم نے جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد تم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالم لوگ ہیں، اپنی جانب سے باتیں بنا رہی ہیں، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ آیات میں یہی بیان ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی، وقالو اور کہتے ہیں لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النار آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنے چنے دن، مگر گنتی کے چند دن، ایام دن، معدودہ گنتی کے چند دن، گنے چنے دن۔ کل اے میرے پاک پیغمبر آپ جواب دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، آیا بنا لیا ہے تم نے اللہ کے پاس عہدن کوئی معاہدہ، تمہارا رب کا کوئی معاہدہ ہو گیا کہ تم نے چند دن جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں چلا جانا ہے، اور فلن یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اس وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، یعنی سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہو اللہ کے بندو۔ آج بھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے چند دن رہنے کے بعد چلے جانا ہے۔ جنت میں جائیں گے مومن، مسلمان، موحد، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ میں اپنی ہر اس امتی کے حق میں سفارش کروں گا جس نے شرک نہ کیا ہوگا، اور فرمایا کہ 70,000 میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، یا جو میری شفاعت کی وجہ سے جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے۔ یہ صرف 70,000 نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 70,000 ہوں گے، پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ تقریباً کروڑوں اربوں کے اندر تعداد بنتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں آدھی سے زیادہ اپنی وہ امت، یہ امت سے مراد سمجھیے گا، امت سے مراد جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو، گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، آدھی سے زیادہ امت کو میں اپنی شفاعت کی وجہ سے بخشوا کر جہنم سے جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں 3 مرتبہ اللہ سے سفارش کروں گا۔ اللہ کہیں گے ہر اس بندے کو جنت سے نہ جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل میں رائی کے برابر، ذرے کے برابر یا ذرے سے بھی کم ایمان ہے نا، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیے۔ پھر آخر میں اللہ فرمائیں گے، جب اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے نا، 4تھی مرتبہ آئیں گے اللہ کے پاس، یا اللہ اب ہر اس بندے کو بھی نکال لیجئے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، گناہ کیے تھے، شرک نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کہیں گے میرے پاک پیغمبر، میرے محبوب، تم اب آپ کی سفارش میں نے مکمل کر دی ہے، میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میں اس آپ کے ہر امتی کو جہنم سے ضرور جنت میں پہنچاؤں گا نکال کر، لیکن ان کا بھی کچھ وقت باقی ہے۔ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، آئیں گے صحیح، یہ مت سمجھیے گا کہ جہنم کے چند سال بھی ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ کفر کلمہ ہے کہ جی کوئی بات نہیں، چند سال گزار لیں گے۔ ایک ساتھ، ایک لحظہ، فرمایا جہنم کی جو عذاب ہے، ساری دنیا کے عذاب جمع بھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑا سخت عذاب ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ نہیں پہنچے مگر چند دن، کیا تم اللہ سے کوئی بات لکھوا کر لائے ہو جو اللہ اس کا عبادت خلافی نہیں کرے گا؟ کیسی باتیں کہتے ہو جس کو تمہیں خود معلوم نہیں؟ بلا، کیوں نہیں، من کسبا سیئۃ، جس نے کمائی، جس نے کیے سیئۃ برے اعمال، فاحاطت به خطیئتہ، اور گھیر لیا
اس کو خطیئتہ اس کے گناہوں نے فاولئک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. آؤ تم کہتے ہو ہم چند دن رہیں گے, اللہ فتویٰ جاری کر رہا ہے, ہم فیہا خالدون وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے اندر جو کافر ہے جو اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا, فرمایا یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں جنت میں جانا چاہتے ہو آؤ, اللہ تمہیں ایک عقیدہ بتلا رہا ہے, ایک اللہ تمہیں ایک دستور دے رہا ہے, اس دستور پر عمل کرو جنت میں آ جاؤ. کیا والذین آمنوا جنت میں وہ جائے گا جو ایمان لائے گا, ایمان کی ساری بحث داخل ہوگی اللہ پر, اس کے رسول پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, تمام نبیوں پر, اچھی اور بری تقدیر پر. وعاملوا الصالحات خالی ایمان کے ساتھ نہیں, ساتھ کیا ہو نیک اعمال بھی کریں, نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات باقی سارے کام بھی کریں. اولئک اصحاب الجنہ یہ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. تو فرمایا جنت کا اللہ اولی داخلہ جس کو نصیب فرمایا وہی کامیاب ہوگا, اور ملے گا تو وہ بھی اس کو بھی. فرمایا جس آخری جہنمی نکال کر جنت میں لایا جائے گا اس کو بھی اتنی بڑی جنت دی جائے گی کہ یہ ساتوں زمین آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہوں گے تو پھر بھی وہی نا, ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آخری بات کہ جب جہنمی یہ درجے بدرجہ آتے رہیں گے نا, کچھ پہلے چلے جائیں گے, کچھ بغیر حساب کتاب کے, کچھ حساب کے بعد, کچھ بچ کر, تو کچھ لوگ آئیں گے نا جہنم سے نکال کر, فرشتے ان کو داخل کریں گے, جنتی دور سے دیکھ کر کہیں گے وہ جہنمی آ گئے, دیکھو جی جہنم سے نکالے ہوئے جنتی آ تو جنت میں گئے ہیں لیکن نام کیا پڑ جائے گا, یسمام جہنمیون, ان کا نام پڑ جائے گا جہنمی. اب وہ جہاں سے گزریں گے تو کہیں گے جہنمی جا رہے ہیں, اب وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے, بالآخر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ یہ کیسی کیفیت ہے, وہاں سے نکالے یہاں پر بھی وہ لقب ختم نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں سے وہ نام ختم کر دے گا اور پہچان بھی ختم کر دے گا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں کون پہلے نکالا گیا کون بعد میں نکالا گیا, بس سب کے سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے بھائی کے طور پر سمجھیں گے. تو اللہ کے نام بڑے ہیں, جنت کے نامات بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں اور ایمان صالح کے ساتھ شرط لگا دی, جو کرے گا وہ جنت کے وعدے پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.